السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر ناول ابتحال کے ساتھ، اور یہ اس کی چوتھی ایپیسوڈ ہے یہ میرے چینل پر. لیکن رائٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے. جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹس کریں. درے جی بھائی. درفشا لاؤنج میں بیٹھی موبائل چلا رہی تھی. فوراً سے بولی، خالہ کو دیکھا ہے؟ باہر بیٹھی تھی وہ اسی وقت باہر چلا گیا. تجسس سے مغلوب ہو کر وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی. دائیں جانب اگبی لان کی طرف وہ دھوپ میں بینچ پر بیٹھی تھی. یہ آج تم کس لڑکے کے ساتھ جنگل کے راستے سے آئی تھی؟ ابتحال نے کتاب سے نگاہ اوپر اٹھائی. وہ اس کے سر پر کھڑا شدید غصے میں لگتا تھا. تم نے دیکھا ہے تو معلوم بھی ہوگا. مجھے کیفی نے بتایا ہے. کیفی نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ وہ لڑکا کون ہے؟ خالہ. اسی پل ملازم لڑکا بیرونی دروازے سے بھاگتا ہوا اندر آیا. وہ روی بھیا آئے ہیں، کہتے ہیں خالہ کو باہر بھیجو. وہ بھی جیسے کہیں جانے کے لیے تیار ہی بیٹھی تھی، فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی. کہاں جا رہی ہو تم؟ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. سمیر کا غصہ شدید ہوا. وہ بات کر رہا ہو اور کوئی اٹھ کر چلا جائے، ایسا تو گھر کا کوئی بھی فرد نہیں کرتا تھا. تمہاری کوئی بات شروع بھی ہوئی تھی؟ رک کر اسے دیکھا. درفشا اندر بیٹھی ہے، یہ سوال و جواب اس سے کیا کرو، مجھ سے نہیں. مٹھیاں بیچے سمیر نے اسے اسی پل بیرونی گیٹ عبور کرتے دیکھا. وہ باہر نکلی تو رومی سامنے ہی کھڑا تھا. عمر یہی 13-14 برس تھی. جینز، سویٹر، کوٹ اور جاگرز پہنے ہوئے. اس کے سیاہ بال گھنگریالے تھے. جسم کچھ فربی مائل تھا، رنگت گندمی اور آنکھوں پر چشمہ تھا. تاشا جے نے نئی قسط کب کی اپلوڈ کر دی اور تم ابھی تک پڑھنے نہیں آئی ہو؟ آ ہی رہی تھی. بیگ کندھے پر ڈالے وہ آہستگی سے بولی. رومی الٹے پاؤں اس کے آگے چلنے لگا. وہ ان تمام جھلکیوں اور تصاویر کا حوالہ دے رہا تھا جو اس کے پسندیدہ ترین رائٹر نے کچھ گھنٹے پہلے اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کیے تھے. سوال و جواب کے سلسلوں میں کوئی ہنٹ شیئر کیا تھا. حروف کے ہیر پھیر میں کوئی نمبر دکھایا تھا. کرداروں پر بات کرتا رومی اپنی تھیوریز پیش کر رہا تھا. ان کی گفتگو ہمیشہ کی طرح قصے کہانیوں سے شروع ہوتی، کرداروں کے رنگ و مزاج اور ان کی شخصیات کی ہر پرت کو کھونچتی طویل ہونے لگی. رومی کوئی رائے دیتا تو وہ اسے روکتی، اس کا کوئی خیال ہوتا تو رومی مذاق میں اڑا دیتا. تاشا جے کی کسی بھی کہانی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. وہ رومی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو چکی تھی. موبائل فون پر بات کرتے صبا کی نگاہ اس پر پڑی تو دور سے ہی انہوں نے ہاتھ ہلا دیا. صدر دروازے سے، اندر لاؤنج سے، پھر سیڑھیوں کی طرف سے جاتے وہ رومی کے والد اور دادا سے بھی ملی. حمید صاحب کل ہی لاہور سے لوٹے تھے اور اس کے لیے گفٹ لائے تھے. اس کے بے انتہا اصرار پر اس نے گفٹ کھولا تو طے شدہ نفیس سا گلابی سویٹر سامنے تھا. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے سویٹر میز پر واپس رکھ دیا. ضرورت کے تحت نہیں، محبت سے دے رہا ہوں بیٹا. ہمارے لیے رومی اور تم ایک ہی ہو. اب کہ انہوں نے اصرار کیا تو وہ انکار نہ کر پائی. صبا آنٹی کے کہنے پر اس نے پہن کر دکھا دیا. بالکل تمہارے سائز کا ہے، اب اسے اتارنا مت. خفگی بھرے پیار سے کہہ کر وہ چلی گئی. اس گھر کا ہر ایک فرد اس سے خشک اخلاقی سے ملتا تھا. رشتے کی اپنی ایک نوعیت تھی، محبت میں اس کا بھی ایک حصہ تھا. کچھ دیر بعد وہ رومی کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی. اس کی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی اب وہ لیپ ٹاپ پر نئی قسط پڑھنے لگی تھی. رومی کچھ مضطرب، کچھ ایکسائٹڈ سا ٹہلنے لگا تھا. وہ ہر تھوڑی دیر بعد گھوم کر اس کے تاثرات ضرور دیکھ لیتا. قسط کے اختتام تک ابتحال کے تاثرات ایک سے رہے. آخری صفحے کے آخری جملے پر اس نے ایک لمبی سانس بھری، پھر کرسی کا رخ موڑ لیا. حیرت ہوئی؟ نہیں. کیا مطلب نہیں؟ مجھے ردا پر پہلے سے شک تھا. مگر تم نے اپنے شک کا اظہار تو کبھی نہیں کیا. رومی نے اسے گھورا. میں اپنے شک اپنے پاس ہی رکھتی ہوں. رومی بڑبڑا کر رہ گیا. پھر اس نے انسٹاگرام پر تاشا جے کا پروفائل کھولا. اگلی ایک ساتھ کی جھلکیاں دیکھی، پوسٹ پڑھی. تاشا جے نے کچھ دیر قبل نئی تصویر پوسٹ کی تھی. وہ تصویر گیٹ فورٹ کے قدیمی قلعے کی تھی. اس کی در و دیوار اور جنگلی نرگسی پھولوں کی بھی. کیپشن میں کوئی شعر لکھا تھا. ریڈرز کی محبت اور خلوص کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا. کیا خیال ہے ہم بھی اپنا تبصرہ دیں؟ تم دینا چاہتے ہو تو اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی.
خالہ سمیر آیا ہے، تمہیں تمہاری دادو بلا رہی ہیں۔ رومی نے گردن گھما کر ابتحال کو دیکھا، اس کے لب سختی سے بھیگ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، بیگ کندھے پر ڈالتی وہ اس جگہ سے اٹھی۔ مگر آج تو ہم نے کچھ پلان کرنا تھا، یاد ہے وہ گردیزی ہاؤس؟ پھر کبھی، مختصر کہہ کر وہ اس وقت کمرے سے چلی گئی۔ صبا آنٹی سے مل کر وہ باہر آئی تو سمیر سامنے ہی کھڑا تھا۔ دادو نے بلایا تمہیں؟ وہ مجھے کب سے بلانے لگی؟ اس کے قریب پہنچ کر اس نے الٹا سوال داغا۔ گھر جا کر خود پوچھ لو۔ سمیر کی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ گھر پہنچی تو عصمت بیگم اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ درفشا سنگل صوفے پر دھسی موبائل چلا رہی تھی۔ سنا ہے رومی واپس آ گیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ عصمت بیگم کو دیکھے گئی۔ سیاہ شلوار سوٹ پر گلابی رنگ کا انتہائی پیارا سویٹر اس پر خوب جچ رہا تھا۔ سویٹر نیا تھا، غالباً رومی اس کے لیے لایا تھا۔ عصمت بیگم کے لب ایک ہی پل میں بھیج گئے۔ یہ سویٹر کہاں سے آیا؟ اسے اندازہ نہیں تھا۔ عصمت بیگم اب اس کے پہننے اوڑھنے پر بھی نظر رکھیں گی۔ رومی لایا ہوگا، اور کون لائے گا اس کے لیے؟ طنزیہ لہجے میں جواب سمیر نے دیا تھا۔ رومی کے نام پر درفشا ایک دم سے چونکی، پھر اس نے ابتحال کو دیکھا۔ سویٹر تو کمال کا تھا۔ عصمت بیگم کو غصہ آ گیا۔ کیا سوچیں گے وہ تمہارے بارے میں؟ بھوکی ندیدی ہو، پہننے اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، جب وہ کچھ دے دیں تو تم لے لیتی ہو۔ ابتدال چپ رہی۔ اب وہ اسلام آباد سے واپس آ گیا تو روز روز چکر لگیں گے، کبھی جنگل کے، کبھی ان کے گھر کے۔ بچی نہیں ہو اب تم کہ ایسے منہ اٹھا کر کسی کے بھی گھر چلی جاؤ۔ اس نے سوچا وہ پوچھے اتنے سالوں بعد، اب اچانک انہیں خیال آیا وہ بچی نہیں ہے، اس کا آنا جانا درست نہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس نے تب بھی کچھ نہ کہا۔ سمیر کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی رہی۔ وہ اس کے تاثرات میں غصہ، چڑچڑاپن اور نخوہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر ابتحال نے اپنا چہرہ سپاٹ رکھا۔ آئندہ تم اس کے ساتھ گھر نہیں جاؤ گی، اسکول سے سیدھا گھر آنا، جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ابتحال نے اب کے سمیر کو دیکھا۔ یقیناً یہ پٹیاں اسی کی پڑھائی ہوئی تھی، اور یہ سویٹر جس سے لیا ہے کل واپس کر دینا اسے۔ کل کیوں؟ میں ابھی واپس کراتی ہوں۔ اس تمام عرصے میں اس نے زبان کھولی اور سویٹر اتارتے باہر نکل گئی۔ عصمت بیگم کی تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ فوراً سے سمیر کو باہر بھیجا۔ وہ تو چلی گئی؟ کہاں؟ رومی کے گھر دادو۔ وہ اپنی جگہ سے یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، ناسمجھی کا تاثر لیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کا موبائل فون بج اٹھا۔ رومی کے دادا حمید صاحب کی کال تھی۔ عصمت بیگم کے تو گویا ہوش ہی اڑ گئے۔ کیا ابتحال سچ میں؟ انہوں نے کال ریسیو کرتے انتہائی خوشگواریت سے انہیں سلام کیا، مگر دوسری جانب سے جواب کچھ سرد مہری سے دیا گیا۔ بھابھی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنی ٹھنڈ میں بچی کو سویٹر واپس کرنے بھیج دیا؟ عصمت بیگم کا دائیں ہاتھ پیشانی پر آ گیا۔ نہیں بھائی صاحب، میں نے تو… ہماری بچی ہے، اپنے گھر کی ہے، تحفے میں سویٹر اگر میں نے دے دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ حمید صاحب انتہائی خفا ہو رہے تھے۔ کیا ہم فیملیز کے درمیان تحائف کا تبادلہ پہلے کبھی نہیں ہوا؟ بھائی صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ… میں خود لے کر آیا تھا، صبا اور اس کے لیے ایک ہی جیسے رنگ کا میں نے خود پسند کیا تھا۔ آپ نے ابتحال کو ندیدی اور بھوکی کہا۔ وہ تو لے ہی نہیں رہی تھی، میں نے زبردستی اسے دیا۔ عصمت بیگم شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ان کے گمان مگر ہوتا کہ ابتحال چلی جائے گی تو وہ ہرگز یہ بات نہ کہتی۔ میں معذرت چاہتی ہوں بھائی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں۔ گھبراہٹ میں انہیں بات کو رد کرنا یاد نہ رہا۔ بھابھی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، وہ ہماری بھی بچی ہے، رومی کے ساتھ پلی بڑھی ہے، آپ کیسے تفریق کی بات کر سکتی ہیں؟ معاملات کو ٹھنڈا کرنے میں انہیں وقت لگ گیا۔ کوئی وضاحت کارآمد نہ تھی کہ معذرت کر کے وہ روکا آپشن خود ہی رد کر بیٹھے۔ معذرت کر کے فون بند کر دیا اور شدید غصے میں وہ دروازے تک آئیں۔ ابتحال سویٹر جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہو رہی تھی۔ عصمت بیگم کو طیش کے عالم میں سیڑھیوں پر کھڑا دیکھا تو اس کی طرف آئی۔ شکر کریں میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ان کے گھر جانے سے بھی روک رہی ہیں۔ عصمت اسٹیپس پر کھڑی تھی اور وہ نیچے، فاصلہ کم مگر وہ اونچائی زیادہ تھی، فرق زیادہ تھا۔ اپنی ماں کی طرح ڈائن بن گئی ہو۔ ماں ڈائن ہوتی تو مجھے نہ بننا پڑتا۔ عصمت بیگم کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ شازیب آ جائے تو تمہارا بندوبست کرتی ہوں۔ باپ کے ذکر پر ابتحال کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔
قتل کریں گی یا زندہ زمین میں گاڑیں گی؟ نکاح کر کے رخصت کروں گی تمہیں جلد از جلد۔ ابتحال کو ہنسی آ گئی۔ گویا دفن کریں گے مجھے؟ ہاں ہاں، دفن کروں گی تمہیں۔ یہ جو کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اسے کاٹ کر رکھ دوں گی۔ عصمت بیگم کا خون کھولنے لگا۔ آج رومی کے دادا مجھ سے اس زخم کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہہ دیا گر گئی تھی۔ اس نے پیشانی سے بال ہٹائے۔ اگلی بار بتا دوں گی کیسے گری تھی۔ اپنے سویٹر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ لان کے راستے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شدید غصے کے عالم میں عصمت بیگم اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ بادلوں کی ہلکی ہلکی گھن گرج سے ہر نائی کا آسمان گونج رہا تھا۔ پوری وادی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ چکی تھی۔ گھنے جنگلات کی گہرائیوں میں ذرا سی بلندی پر لکڑی کا 2 منزلہ مکان استادہ تھا، جس کی سرخ رنگ کی مخروطی چھت پر بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ قریب میں تالاب تھا، بکریوں کا ایک باڑہ بھی۔ انہی بکریوں اور گھوڑے کے لیے چھوٹی سی کوٹری بنائی گئی تھی تاکہ سرد موسم اور بارشوں میں انہیں حفاظت میں رکھا جا سکے۔ اسی کوٹری کا دروازہ سختی سے بند کرتے امو جان بارش میں بھیگتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی۔ لکڑی کا پھاٹک بند کر کے زنجیر چڑھا کر انہوں نے تالا لگا دیا۔ ان کے عقب میں سرحد سے گلہری کی طرف ادھکتا رکان سیڑھیاں چڑھ کر، اتر کر اور بھاگ بھاگ کر کھڑکیوں پر کنڈیاں چڑھا رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ کٹی ہوئی لکڑیوں کا ڈھیر آتش دان کے پاس جمع کرتا میز پر چڑھ گیا تھا۔ اوپری کیبنٹ سے موم بتیوں کا شاپر نکالے وہ کود کر نیچے اترا۔ امو جان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید رنگ کا سویٹر زیب تن کے وہ اب آتش دان میں لکڑیاں ڈال رہا تھا۔ اس کے جاگرز کے تسمے کھلے ہوئے تھے، ہوڈی کندھوں پر گری ہوئی تھی، سنہری براؤن بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے تھے۔ ٹھنڈ کے باعث ناک اور بھرے بھرے گال سرخ تھے۔ نظر ہٹا کر وہ کھڑکیاں چیک کرنے لگے، کہیں کوئی کھڑکی کھلی نہ رہ گئی ہو۔ اوپر نیچے ہر جانب سے تسلی کر کے اپنے ہاتھ میں میگا ٹارچ اٹھائے اب وہ اس کے پاس آ گئی۔ ڈرائنگ روم نما ایک کھلی جگہ تھی جہاں آتش دان کے گرد صوفے رکھے تھے۔ شعلوں کی لپک جھپک کے ساتھ لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آتش دان کے سامنے لکڑی کے فرش پر نرم گدا، اس پر رضائی اور رضائی کے اوپر ایک اور رضائی لیے وہ پیٹ کے بل لیٹا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں تاشا جے کی ایک کتاب تھی جو وہ آج اسکول کی لائبریری سے لایا تھا۔ امو جان اس کے پاس آ بیٹھ گئی۔ بادل اس شدت سے گرجے کہ وہ کتاب کو رکھتا فوراً امو جان کی گود میں اپنا منہ چھپا کے اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے۔ امو جان نے بے اختیار کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کھڑک میں ایک ناگہانی آفت کا تصور پوشیدہ تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر اور دعا درود شروع کر دیا۔ رکان نے پھر سے کتاب اٹھا لی، چند ایک صفحے پلٹے۔ اس کی آنکھ پورے دن کی تھکاوٹ لیے نیند سے بوجھل ہونے لگے۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سینے پر گر گئی۔ امو جان نے کتاب ہٹا دی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہوں نے رضائی اس پر اڑا دی۔ ان کے عقب میں میز کے اس پار شیلف بنے ہوئے تھے جہاں لکڑی کے منقش باکس دھرے تھے، شیشم اور دیودار کی تختیاں رکھی تھی، نقش و نگاری کا سامان بھی پڑا تھا، لکڑی کٹائی کے اوزار بھی تھے۔ وہیں کہیں ان کے ہاتھ سے کاڑھے ہوئے غالیچوں کا ڈھیر بھی رکھا تھا اور کڑھائی سے مزین میز پوش اور تکیوں کے غلاف بھی۔ ان کا ہنر گھر کے ہر کونے میں موجود تھا۔ گھر کے اندر جگہ جگہ میگا ٹارچ لائٹس کے سوا موم بتیاں روشن تھیں۔ جانے کی ان بتیوں کو دیکھ کر انہیں ابتحال کا خیال آیا۔ راکان کی طرف سے کچھ تسلی کر کے وہ اٹھ کر شیلف کے پاس چلی گئیں۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر انہوں نے آخری دراز کھولی۔ اوپر سے غالیچے ہٹا کر انہوں نے نیچے دیکھا۔ دراز کے اندر ایک ڈبہ رکھا تھا اور سفید رنگ کا لپٹا ہوا ایک مفلر بھی، جس پر خون کے پھیلے ہوئے داغ تھے اور مٹی لگی تھی۔ گہری سانس بھر کر انہوں نے جیسے ان اشیاء کی موجودگی کی تسلی کی تھی، غالیچہ اوپر رکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بادلوں کی گھن گرج مشرق سے اٹھی تو ان کی نگاہ بے اختیار رکان کی طرف چلی گئی۔ رضائی اوڑھے وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اب کوئی آواز اس کے آرام میں مخل نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتی رہیں، پھر سامنے میز پر جا بیٹھی، ٹارچ کی روشنی میں سر جھکا کر وہ ادھورا غالیچہ مکمل کرنے لگی۔ ان کے عقب میں کھڑکیوں کے اس پار ہنائی کا جنگل بارش کے شور میں اپنی ہر آواز اندر کہیں دبا چکا تھا۔
شاہ زیب کی آمد کی خبر خاندان بھر میں پھیل گئی تھی۔ 14 برس بعد وہ واپس آ رہا تھا۔ عصمت آرا کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ تخت پر بیٹھے بیٹھے کئی انتظام کر لیے، کئی لوگوں کو فون گھما دیا، اس کے دوست احباب، اور آخر میں انوشا کی ماں سے بھی بات کی۔ وہ کراچی میں رہتی تھی اور اس خبر پر بے انتہا خوش تھی۔ گھر کی، کمرے کی، حتیٰ کہ شاہ زیب کے کمرے کی بھی صفائی انہوں نے میرال سے کروائی۔ ملازمہ ساتھ تھی، مگر زیادہ محنت اسے ہی کرنا پڑی تھی کہ اگر جو ذرا سی کمی بیشی رہ جاتی تو عصمت بیگم کی عتاب کا نشانہ وہی بنتی تھی۔ ان کی بہو انوشا کی دیدہ زیب ملبوسات ہینگ کر کے اس نے الماری میں لٹکائے۔ جو کپڑے اور شلوار سوٹ شاہ زیب کے لیے منگوائے گئے تھے انہیں بھی استری کر کے اس نے الماری میں سجایا۔ ان کی بہو انوشا کی دیدہ زیب ملبوسات ہینگ کر کے اس نے الماری میں لٹکائے۔ جو کپڑے اور شلوار سوٹ شاہ زیب کے لیے منگوائے گئے تھے انہیں بھی استری کر کے اس نے الماری میں سجایا۔ عصمت بیگم وہیں تھیں، ہر کام اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی۔ ذہن کسی نہ کسی سوچ میں الجھا تو وہ میرال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بالکل عام سے حلیے میں وہ انہیں پاس کھڑی ملازمہ سے بھی کمتر لگی۔ ملازمہ کے کم از کم کپڑے تو اچھے تھے، مگر اس کے تو جانے کس احساس کے تحت ان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے ملازمہ کو وہاں سے بھیج دیا۔ اس گھر کی نوکرانی ہوں تبھی اس کمرے میں ہوں، تمہیں کچھ اور سمجھا ہوتا تو یہاں نہ کھڑا کرتی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کاسمیٹک کا کچھ سامان ترتیب سے رکھتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس نے عصمت بیگم کا عکس دیکھا۔ جانے کیوں وہ عکس دھندلا ہوا، حالانکہ وہ تو بس اپنا کام کر رہی تھی، وہی کام جو معمول کا تھا، وہی صفائی جو روز ہوتی تھی۔ تمہیں دیکھ کر ان لڑکیوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں۔ عصمت بیگم کا سر ہنوز اٹھا ہوا تھا، گردن میں سریا تھا، آنکھوں میں غرور اور انداز میں تمکنت۔ وہ جھک کر کچھ چیزیں درازوں میں رکھنے لگی، پھر اس نے بیڈ پر تکیوں کی ترتیب درست کی۔ تمہاری بھی کیا زندگی ہے، ان کے لہجے میں طنز اترا۔ اللہ کی پناہ۔ اسی لمحے درفشاں بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ دادو، پھپھو کا فون ہے۔ عصمت بیگم کے تاثرات ایک دم سے نرم پڑ گئے۔ فون کان سے لگاتے انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ کام وہ مکمل کر چکی تھی سو باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی تو کامران نے چائے کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے چائے بنا کر دی اور پھر ذرا دیر کو سستانے کے لیے سرما کی دھوپ میں جا بیٹھی۔ جو کمرہ اسے دیا گیا تھا وہ کچن سے ملحق مگر گھر سے الگ تھا۔ وہاں ایک شاب بلوت تھا یا پھر لکڑی کا بینچ جس پر اکثر ابتحال بیٹھی رہتی تھی۔ آج وہ اندر تھی اور اسے کھڑکی سے دیکھ کر باہر آ گئی تھی۔ لان میں رنگ برنگی بتیاں لگوائی جا رہی تھیں۔ شادی کا گھر تھا مگر اب تمام تیاریاں وقت سے پہلے کی جا رہی تھی تاکہ شاہ زیب کا استقبال شاندار طریقے سے ہو۔ ملازمہ اسے وہیں طویل لسٹ تھما کر گئی کہ اسے شام کے کھانے پر کیا کیا بنانا ہے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں 8 بجے کی فلائٹ ہے، 9 بجے تک کھانا تیار ملنا چاہیے۔ کاغذ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیے وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ درے نے مجھ سے پوچھا شاہ زیب آ رہا ہے، تمہاری فیلنگز کیسی ہیں؟ غلط سوال تھا، غلط بندی سے پوچھا اس نے۔ میرال گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بند دروازے سے ٹیک لگائے وہ اپنی طنزیہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے ہوئی تھی۔ برابر کٹے کتھئی بال ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھوں میں کئی شکوے دھرے تھے۔ اس کے چہرے پر دھوپ پڑتی تھی تو سبھی رنگت سرخ ہو جاتی، مگر اس پل چہرے پر دھوپ نہ تھی، پھر بھی وہ سرخ لگ رہی تھی۔ سوال تو آپ سے ہونا چاہیے، 15 سال بعد شاہ زیب آ رہا ہے۔ 15 سال بعد شاہ زیب کے لیے اس کا لہجہ اور الفاظ کسی بھی ادبی تقاضوں سے عاری ہوتے تھے۔ وہ اس کے لیے بس ایک اجنبی سا مرد تھا جسے درفشاں اس کا ڈیڈ کہتی تھی، اور میرال اس کے لیے ایک عام سی عورت تھی جسے سب اس کی ماں کہتے تھے۔ خود اس نے اپنی زندگی میں دونوں کو نہ کوئی مقام دے رکھا تھا نہ رتبہ۔ آپ اس کے کمرے کی صفائی کر رہی ہیں؟ وہ میرال پر ہنسی۔ اس کی بیوی آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، کیسے رہیں گی آپ یہاں، سامنا کر لیں گی؟ اسے سوچ سوچ کر مزہ آ رہا تھا، وہ میرال کی بے بسی پر مسرور ہو رہی تھی۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے نا، جو بھگا کر لایا تھا اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جسے بھگا کر لایا تھا وہ گھر کی نوکرانی بنی ہوئی ہے۔ میرال کے تاثرات میں کرب گھل گیا، آنکھ کے گوشے بھیگ گئے۔ ابتحال کی ہر بات ایسے ہی تیر کی طرح دل میں پیوست ہوتی تھی۔ چپ کر جاؤ، مجھ سے درفشاں نے پوچھا۔ آپ سے کسی نے نہیں پوچھا، آپ کی دیورانی جیٹھانی سکھوں نے بھی نہیں۔ میرال اپنی جگہ سے اٹھ گئی، اس کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔
ایک بار اپنے گھر سے بھاگی تھی آپ، یہاں سے نہیں بھاگ سکتی؟ اسے جاتا دیکھ کر ابتحال کو یکدم غصہ چڑھا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اندر جا چکی تھی اور ایک بار پھر اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ کچن میں اب وہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، وہ کھانا جو اسے شاہ زیب اور اس کی فیملی کو بعد میں پیش بھی کرنا تھا۔ باغیچے میں کرسی پر بیٹھے شازل نے گہری سانس لے کر نگاہوں کا زاویہ بدلا تو دروازے کے اس پار اسے دلربا نظر آئی۔ اس نے سفید رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا اور بال آج کھلے چھوڑ رکھے تھے، ہاتھوں میں ٹرے لیے وہ دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی تھی۔ وہ اسے یوں ناشتے کے ٹرے اٹھائے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میز پر ٹرے رکھتے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک یہاں وہاں دیکھتے وہ کچھ ہمت مجتمع کرتی رہی۔ کئی بار اس نے گال پر پھسلتی لٹوں کو پیچھے کیا، اپنے بندوں کو چھوا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے اس رات تم سے کافی روڈلی بات کی۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، بلکہ میں نے تم سے ہمیشہ روڈلی ہی بات کی ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ عمل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں پھر بھی چلی گئی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا میں نے بہت غلط کیا۔ انفیکٹ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ غلطی کرتی آ رہی ہوں۔ کپ میں چائے اڈیل کر اس نے سامنے رکھ دیا، کیک پیس بھی پیش کر دیے۔ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم سوچ رہے ہوگے اچانک یہ بدلاؤ کیسا؟ اور میں ہر رات سوچتی ہوں تمہاری محبت کے جواب میں میرا رویہ کیوں ایسا ہے۔ دردانہ بھابھی کہتی ہیں میں اپنا گھر برباد کر رہی ہوں، لیکن میرے اپنے کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں سمجھ پائی۔ زارا نے مجھے اپنی ایک دوست سے ملوایا ہے، ڈاکٹر فریحہ، وہ ایک تھراپسٹ ہیں۔ ہماری کافی لمبی گفتگو ہوئی۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنا ہاتھ شازل کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شادی کے بعد پہلی بار الفت اور محبت کی کوئی ابتدا اس کی طرف سے ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے ہماری زندگی کے بارے میں بات کی، میرا یہ رویہ اور سختی اور جس طرح سے میں تم سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے بتایا مجھے کچھ ایشوز ہیں اور یہ کہ میں انہیں حل کر سکتی ہوں اور ہم دونوں ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ آئی ایم ریئلی سوری فار ایوری تھنگ۔ شازل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ طلاق کے لیے وکیل سے بات کر چکا تھا، اس نے کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے۔ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں شازل۔ وہ جانتی تھی شازل کو بھی اس سے محبت تھی، اسے علم تھا وہ اس کی دھڑکن اور کمزوری بھی تھی۔ یقین تھا کہ وہ معذرت قبول کر لے گا اور اس نے کر لی۔ دلربا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے دھیرے سے مسکرا دیا۔ اٹ مینز اے لاٹ۔ میں کافی پریشان تھا۔ کرسی گھسیٹ کر قریب بیٹھتے ہوئے اس نے شازل کے کندھے کے سامنے اپنا سر مس کیا اور اوپر راہداری کی دیوار گیر کھڑکیوں سے منظر دیکھتے دردانہ کی بھویں اٹھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دلربا اور اتنی رومانٹک؟ اسے یقین نہیں آیا بات بات پر طلاق مانگنے والی دلربا کو اچانک یہ کیا ہو گیا تھا۔ اور نیچے باغیچے میں دلربا شازل کے ساتھ پہلی بار خوش اخلاق اور اسلوبی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ ابتحال کچن کی کھڑکیوں میں آ کھڑی ہوئی، نگاہیں میرال کے چہرے پر جمی رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرال غم کے پہاڑ کہاں چھپائے رکھتی ہے کہ چہرے پر زلزلے کے آثار ہی نہ تھے۔ اس کی آنکھوں میں سالوں کا سکوت ٹھہرا تھا اور تاثرات میں کوئی دکھ نہ تھا۔ ابتحال کو لگا میرال کا چہرہ حقیقی نہیں، کسی روبوٹ کا ہے، یہ کسی بے جان سی صورت کا جس کے تاثرات کو خاموشی میں ڈھال دیا گیا ہے۔ وہ کچن میں اسے دیکھنے کئی بار آئی، ہر بار اس نے چاہا اسے ٹوٹتے بکھرتے اور کچن کے فرش پر ڈھیر ہوتا دیکھے۔ شاہ زیب کی واپسی کوئی معمولی بات نہ تھی، ضرب کاری تھی، چوٹ گہری تھی۔ اس نے چاہا درار چٹک جائے، میرال کے اندر کے سناٹوں میں طوفان برپا ہو، منہ چال آ جائے، مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ روزمرہ کی طرح پورے اہتمام سے اپنا کام کر رہی تھی، دیکھ بھال کر کے کہیں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ روزمرہ کی طرح اس رات کا کھانا بھی اہتمام سے تیار ہوتا رہا۔ وہ مایوس ہو کر پلٹ گئی، کمرے میں کچھ دیر تک ٹہلتی رہی، پھر اس نے خود کو ٹٹولا۔ اس کے احساسات کیسے تھے؟ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ کیا چاہ رہی تھی؟ ہارن کی آواز کے ساتھ شور سنا تو فوراً ہی باہر آ گئی۔ شاہ بلوت کے پاس رک کر اس نے بہت آگے تک دیکھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی جا چکی تھی۔ شاہ زیب باہر نکل رہا تھا، 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک وجیح مرد، جلد سے جمے ہوئے بال اور نکھرا ہوا چہرہ، ساتھ ہی اس کی بیوی تھی۔
مغربی طرز کے لباس میں ملبوس، انتہائی اسٹائلش سی، مگر وزن کچھ بڑھا ہوا تھا۔ 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہاں کھڑی رہی، چھپ کر، جیسے کسی کی طاق میں ہوں، انتظار میں ہوں، جیسے شاہ زیب گھر کے تمام افراد سے ملنے کے بعد کوئی سوال استفسار کرے، کسی کو تلاش، کسی کا پوچھے۔ مگر اس کے لیے وہاں غائب کوئی نہ تھا، سب حاضر تھے، ماں، بہن، بھائی، بھانجے، بھتیجی۔ کیسی رونق لگ گئی تھی ایک شاہ زیب کے واپسی نے، کتنی خوشیاں بکھیر دی تھی۔ وہ عصمت بیگم کو دیکھتی رہی، جو اپنے بیٹے کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھی، پوتیوں کو بھیج کر خود سے لگاتی، اور بہو کو بار بار اپنے قریب کر رہی تھی۔ ایسی چاہت، محبت اور الفت کا نظارہ اسے متحیر سا کر گیا۔ وہ اندر چلے گئے تو وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی دیوار گیر کھڑکیوں کے پاس آ گئی۔ اندر کا منظر یہاں سے نظر آتا تھا۔ وہ شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی، یک ٹک، پلکیں جھپکائے بنا۔ اس نے شاہ زیب کا چہرہ ایک تصویر میں دیکھ رکھا تھا، مگر وہ تصویر 15 سال پرانی تھی اور ساکت تھی۔ یہ چہرہ نیا تھا اور زندہ تھا۔ وہ پہلی بار اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، وہ باپ جس نے اسے کبھی نہ دیکھا تھا، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے الگ اور منفرد نظر آ رہا تھا۔ ابتہال بنت شاہ زیب، اب پلٹ جاؤ واپس۔ اس کے اندر ایک آواز ابھری، ایک شور اٹھا، اور وہ پیچھے ہٹی، پھر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے تاثرات میں اب وہی خاموشی آ چکی تھی اور آنکھوں میں وہی سناٹا چھا گیا تھا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور میرال کو سوچ رہی تھی۔ میرال کیا کرے گی اتنا عرصہ بعد؟ شاہ زیب کو سامنے دیکھے گی تو کیا کرے گی؟ پھر سے جگہ ہتھیائے گی، شور کرے گی، یا اس محبت کے ہاتھوں ماری جائے گی، جو محبت گزشتہ 15 سالوں سے اسے پل پل مارتی آ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ ٹانگیں جھلاتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر دروازے کو دیکھا۔ دل چاہا اٹھ کر جائے اور میرال اسفنکاب چہرہ دیکھے، آنکھیں دیکھے، چیخیں سنے اور اس پر ہنسے، خوب ہنسے۔ 15 سالوں کا انتظار، اور ملا بھی تو کیا؟ شوہر، اس کی بیوی اور بچے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میرال کتنی پاگل تھی، بھلا کوئی کسی بے وفا کی خاطر اپنی زندگی کے قیمتی ماہ سال کا بھی یوں ضیاع کرتا ہے، بھکاری بن کے اس در پہ رہتا ہے جس کا وہ حقدار ہو۔ وہ سوچتی رہی اور آنکھوں میں ہز لیے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کبیر ہاؤس کا ماحول دلربا کے رویے کی وجہ سے اچانک بدل گیا تھا۔ اب وہ صبح کے ناشتے پر اور شام کے کھانے پر بھی ڈائننگ ٹیبل پر نظر آنے لگی تھی۔ ملازموں کے ساتھ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، مگر گھر کے مکینوں کے ساتھ اس نے جیسے ایک اندیکھی سی صلح کر لی تھی۔ عربیہ اور ہادی سے اس نے خوب باتیں کی، سفیر سے بھی اپنے رویے کی معذرت کر لی، مگر دردانہ سے اس نے اپنا فاصلہ ہنوز بنائے رکھا۔ دردانہ معنی خیز نگاہوں سے اس کے رویے کا بدلاؤ ملاحظہ کرتی رہی۔ یہ کیسی تھراپسٹ ہے جس نے ہماری دلربا کو اتنا بدل دیا؟ دلربا کافی بنا رہی تھی، سلگ کر رہ گئی۔ تمہاری کہانی میں کافی جھول ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنی پیشانی کو چھو کر وہ مسکرائی۔ دردانہ کی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے زہر لگی تھی۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس نے کافی مگ میں انڈیلی۔ یہ طلاق کرتے اچانک اتنی محبت کیسے جاگ گئی؟ دلربا نے بہت ضبط سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، مجھے بھی اپنی تھراپسٹ سے ملا۔ اس کے ہاتھ چومنا چاہوں گی کہ دنیا بھر کے نفسیاتی ماہرین 6 ماہ سال لگا دیتے ہیں، اور تمہیں تمہاری ڈاکٹر نے 1 دن میں ٹھیک کر دیا۔ بھائی واہ! دلربا کا دل چاہا گرم پانی اس کے چہرے پر اڈیل دے، یا کارنر میں رکھی ہوئی چھری اٹھا کر اس کے پیٹ میں گھونپ دے۔ اس کا پورا وجود اندیکھی آگ میں ایک بار پھر جلنے لگا۔ سفیر اور اس کے بچے، حتیٰ کہ شاذل نے یقین کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس رشتے کو نئے طرز پر نبھانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر دردانہ، ماننا پڑے گا، بہت جینیس ہو، لیکن تمہارے اس کھیل کو انجوائے کرنے سے زیادہ مجھے انجام کا سسپنس زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے لیے اس وقت تم نیٹ فلکس سیریز بنی ہوئی ہو، اور ہر نئے دن تمہارا ایک نیا ایکٹ مجھے بہت انٹرٹین کر رہا ہے۔ تپتے ہوئے مگ پر دلربا کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس کی پورے کھیل کا پردہ چاک کیے وہ اس کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ویسے اچھا ہوگا اگر تم میرے بجائے سفیر بھائی پر توجہ دو۔ دردانہ کو ہنسی آ گئی۔ یہ بات تم کہہ رہی ہو جس نے اپنے شوہر کو بس ابھی 2 ہفتوں سے دیکھنا شروع کیا ہے؟ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی کچن سے نکل گئی۔ دلربا ڈارلنگ، اس نے کچن سے نکل کر اسے پکارا۔ کل کا دن
مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگنا چاہیے۔ سنا ہے تم شاذیب کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہی ہو۔ دلربا نے سامنے ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دردانہ لبوں پر مسکراہٹ لی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے دردانہ، مت الجھا کرو اس سے۔ دردانہ کمرے میں داخل ہوئی تو سفیر نے کہا۔ بیڈ پر نیم دراز موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ الجھ کہاں رہی ہوں، میں تو اسے سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ پہیلی نہیں، انسان ہے۔ انسان زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، انہیں زیادہ غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ دردانہ اتنی مشکل سے گھر کا ماحول کچھ پرسکون ہوا ہے، اب اسے پلیز خراب مت کرو۔ خراب میں کر رہی ہوں؟ آپ کو اس کے رویے کا بدلاؤ عجیب نہیں لگ رہا؟ دلربا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اس میں عجیب کیا ہے؟ یہ احساس اسے آپ سب کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوا۔ تو تم اس لیے اس کے پیچھے پڑی ہو کیونکہ اس نے تم سے ایکسکیوز نہیں کیا؟ دردانہ نے مسکرا کر سفیر کو دیکھا۔ کیا آپ نے آج سے پہلے مجھے اس کے کسی رویے یا ٹینٹرم پر کوئی کمنٹ کرتے دیکھا ہے؟ سفیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ دلربا کا رویہ اس گھر میں جیسا بھی رہا تھا، دردانہ نے کبھی بھی اس کی کسی حرکت پر رد عمل نہیں دیا تھا۔ بات جب ہادی اور عربیہ پر آتی تب بھی نہیں۔ اس نے صرف بچوں کو سمجھا دیا دلربا کا سامنا نہ کرے اور بات یہیں ختم ہو گئی۔ مگر اب دردانہ، وہ بہت چالاک لڑکی ہے، ایکٹ کر رہی ہے۔ کم آن یار، اب ایک طرف سے آگ بجھ گئی ہے تو تم نے بھڑکا کہاں رہی ہوں؟ لہجے میں اطمینان لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آپ کو دکھا رہی ہوں، بعد میں نہ کہیے گا دردانہ تم نے کیوں نہ کہا۔ سفیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں اور کتنی دیر ہے؟ سکینہ بی بی نے کچن کے دروازے میں رک کر پوچھا تھا۔ بس ہو گیا، کہہ کر وہ تمام ڈشز ایک ایک کر کے ڈائننگ ہال میں رکھتی گئی۔ نوکرانی ہوں تبھی یہاں ہوں، کچھ اور سمجھا ہوتا تو کبھی یہاں کھڑا نہ کرتی۔ اس کا حلیہ ابتر تھا، چہرے کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، کچھ لٹے گانوں سے لگی ہوئی تھی اور ہلکا لباس سلوٹ زدہ سا کہ صبح سے جلدی میں کپڑے استری کرنے کا وقت ہی نہ ملا تھا۔ سکینہ بی بی نے سر تا پیر اسے دیکھا، پھر تعصب سے سر ہلاتے ایک گہری سانس بھری۔ اللہ بھلا کرے تیرا۔ میرال نے نہیں سنا۔ وہ آخری ڈش اٹھائی ڈائننگ روم میں گئی۔ میز پر عصمت بیگم کے پہلو میں بیٹھے شاذیب نے نگاہ اٹھائی، میرال کی نظروں سے ٹکرائی۔ کئی لمحے، کئی پل جانے کس عذاب سے گزرے، گزشتہ 15 سال سے مٹ کر ختم ہوئے۔ وقت کہیں پیچھے لے گیا۔ یونیورسٹی کے سرسبز احاطے پر اس کے ساتھ ہنستی ہوئی وہ لڑکی، ریسٹورانٹ میں شادی کی پیشکش کرتا وہ، سڑک کنارے بارش میں بھیگ کر اس کے پاس آتی میرال بنت اسفن۔ کیا آپ کو شاذیب ولد زمان احمد کے ساتھ حق مہر سکہ رائج الوقت 5000 روپے یہ نکاح قبول ہے؟ شاذیب، وہ عصمت بیگم کی آواز پر چونکا، وہ انوشے کے پکار پر ہلا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ کامران نے اچھڑتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ سمرا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ جان گئے ابھی کیا ہوا تھا، وہ کیوں پتھر ہو گیا تھا۔ برابر میں بیٹھی انوشے ہر بات سے لا علم تھی، اس وجود سے بھی جو ابھی اس کے شوہر کو ہلا کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرال کے لیے ایک دم سے غصہ اور نفرت آ گئی۔ ڈش میز پر رکھتے وہ عصمت بیگم کی جانب متوجہ ہوئی، جنہوں نے سرد میری سے کوئی آرڈر دیتے اسے جانے کا اشارہ کر دیا اور وہ چلی گئی تھی۔ شاذیب کی نگاہوں نے دروازوں تک اس کا تعاقب کیا۔ وہ ذرا بھی نہیں بدلی تھی، گزشتہ ماہ و سال جیسے اسے چھو کر بھی نہ گزرے ہوں، عمر جیسے روک دی گئی ہو، نہ وزن بڑھا نہ روپ میں تبدیلی آئی تھی، ویسے ہی دبلی پتلی سی۔ ہاں، فرق شاید اس رنگت میں تھا جو مرجھا گئی تھی اور چہرے پر جو کملا کر رہ گیا تھا۔ تبدیلی بس اس کے حلیہ اور لباس میں آ گئی تھی۔ کھانا شروع کر دیا گیا، سب گفتگو میں حصہ لینے لگے، جو باتیں رہ گئی تھی وہ پوچھی جانے لگی۔ یمنی اور ارزا بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، درفشاں انوشے کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ کھانا ختم ہوا تو چائے کا دور چلا اور پھر شاذیب اور اس کی فیملی کو ان کے کمروں تک پہنچایا گیا تاکہ وہ سفر کی تھکان دور کر سکیں اور گہری نیند سو سکیں۔ خود عصمت بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں ہی سونے کی کوشش کرتے شاذیب زمان ناکام ہو کر اٹھ بیٹھا۔ تم اتنے گھٹیا نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
سامان صاحب کی غصیلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی تھی۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے بھی۔ کیا یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری؟ اس دن کے لیے پال پوس کر جوان کیا تھا کہ تم اس طرح دوسروں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتے پھرو؟ پاپا میری چھوٹی سی غلطی نہیں ہے یہ، وہ دہاڑے۔ نکاح کیا ہے تم نے اس سے، گھر سے بھگایا ہے اسے۔ آنکھوں میں میرال اسون کے چہرے کے ساتھ ہی خون آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے سے باہر تھا اور آہستگی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ دروازے میں رک کر اس نے اندر دیکھا۔ شام کے اس پہر پورے کچن کی صفائی کر کے میرال اسون استعمال شدہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا تو وقت نے اپنے طور پر ثابت کر دیا۔ گھٹیا میں نہیں تم تھی۔ کانچ کا گلاس میرال کے ہاتھ سے چھوٹ کر سنک میں جا گرا۔ ایک دم سے مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ مل گئی تمہیں اپنی جگہ، پا لیا سکون؟ وہ کاؤنٹر ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا، وہ جس کی ایک جھلک دھڑکنوں کو منتشر کرتی تھی، آج فنا کر گئی۔ وہ جس کی آواز محبت کا احساس لگتی تھی، آج موت کا پیغام بن گئی۔ میری بربادی کے لیے تم نے یہ زندگی چنی؟ آنکھوں میں درد بھری خاموشی لیے وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ سنگ میں پانی گرتا رہا، شور اٹھتا رہا۔ تم نے کہا تھا شاہ زیب میں تمہیں برباد کر دوں گی، سوچا کیوں نہ آج اس بربادی کا چہرہ دیکھا جائے۔ اس کے عقب میں کچن دروازے کے پاس ابتحال رک گئی۔ سانس روکے وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکن اتنی شدید تھی کہ آواز کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے بابا مجھ سے ناراض چلے گئے، فیملی میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کوشش تو بہت کی تھی تم نے، لیکن کامیاب تو نہیں ہوئی۔ کس قدر ضبط کے ساتھ میرال نے نظر ہٹائی اور سنک بند کر دیا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا، تم یہاں تک کیسے پہنچی، میرے گھر، میرے ماں باپ تک؟ کس نے تمہیں راہ دکھائی، کس نے تمہارا ساتھ دیا؟ آنکھوں میں ایک نفرت لیے وہ بولا تو لہجے میں حقارت سی تھی۔ بہت سوچنے پر یاد آیا، وہاں ایاد تو تھا۔ ایاد کا ذکر کرتے اس کے چہرے پر کراہت کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ جو لڑکیوں کو کپڑوں کی طرح بدلتا ہے، اس نے تمہیں بدلنے کے لیے کیا لیا؟ بس شاہ زیب۔ اس کی آنکھوں میں سرخی آ چکی تھی، درد اب ہر زخم سے اٹھ رہا تھا۔ اتنا بڑا احسان کہ آخر اس نے تم پر کچھ تو لیا ہوگا، کوئی تو سودا کیا تم نے اس سے۔ میرال کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، آس پاس جیسے دھماکے ہو رہے تھے، ویرانی میں موت نظر آنے لگی۔ عزت کی دھجیاں بکھری ہوئی تھی، اس کی کرسیاں وجود میں گھپتی نظر آئیں۔ وہ آنکھوں میں غم، صدمہ، بے بسی لیے اسے بہت قرب سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چہرہ جو کبھی خوبصورت لگا کرتا تھا وہ کتنا کریا تھا، وہ وجود جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھا وہ کتنا متفن تھا، اس کی سوچ کتنی گھٹیا، اس کا کردار کتنا گرا ہوا تھا۔ اسے محبت ہوئی بھی تو کیسے انسان سے؟ اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائی بھی تو کس انسان کے لیے؟ 15 سال بعد اسے یاد رہا تو بس یہی تجسس تھا بھی تو فقط اس بات کا کہ وہ گھر تک کیسے آئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کافی وقت لگ گیا۔ لڑکی ایک بار کسی کے پیچھے بھاگے تو ساری عمر بھاگتی رہتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ اماں مجھے سب بتاتی رہتی ہیں، اس گھر میں جو بھی تم کر رہی ہو اور کرتی آ رہی ہو۔ میرال نے بمشکل سانس لیا۔ جس جہنم میں وہ رکی ہوئی تھی اس کا داروغہ آ چکا تھا۔ حساب کی فہرست طویل تھی، عذاب کی لسٹ اب طویل ہو رہی تھی۔ خیر، میں تم سے ابتحال کی بات کرنے آیا ہوں۔ میرال کا سانس رک گیا۔ وقت پر ابارشن کروا لیا ہوتا تو آج وہ ہمارے درمیان ڈسکس نہ ہوتی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اماں کی خواہش ہے، میں اس کے معاملے کو مزید نہیں لٹکا سکتا۔ دروازے کے اس پار کھڑی ابتحال کی پھٹی پھٹی آنکھیں اپنے باپ کی پشت پر جمی رہ گئیں۔ اس کے معاملے میں جو فیصلہ ہوگا وہ میں خود کروں گا۔ تمہارا انکار مجھے مل چکا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، ابتحال نے چاہا۔ میرال اسے جواب دے، اس پر چیخے، اسے غصہ دکھائے۔ میرال ساکت تھی، خاموش مجسمہ بنی پتھر میں ڈھلی، گویا سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اپنی بات پوری کر کے وہ جانے کے لیے مڑا تو ابتحال تیزی سے دروازے سے ہٹ کر پردے کے پیچھے ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی، وہ سیڑھیاں چڑھ کر جا چکا تھا۔ کچن میں واپس جانے کی ابتحال میں دوبارہ ہمت نہ ہوئی، وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کچھ سکون نہ ملا تو اگبی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ کافی دیر تک وہ گہری سانس لیتی رہی۔
یوں جیسے اپنی سماعت پر یقین کرنا چاہ رہی ہو، شاہ زیب کے لفظوں کو سمجھنا چاہ رہی ہو، اس کے ارادوں کو پرکھنا چاہ رہی ہو۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو میرال اسے بستر پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس کی رنگت زرد تھی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے پوچھا، معمول کی طرح۔ ابتہال چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شاہ زیب واپس آ رہا ہے، آپ کے کیا احساسات ہیں؟ اسے اپنا سوال یاد آیا۔ اس نے احساسات کی بات کی۔ ابتہال پر اب انکشاف ہوا، میرال اسون تو زندہ بھی نہیں تھی۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔ تو آج کا ایپیسوڈ ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب اگلا ایپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ منتھ میں، یعنی مارچ میں۔ اور ناول جو ہے وہ ابھی بھی پوری کہانی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری فیملیز ہیں، بہت سارے کیریکٹرز ہیں جن کا پاسٹ ہے، بہت سارا سسپینس ہے۔ ایک کہانی، ایک سٹوری جو مجھے بالکل سمجھ آ گئی ہے وہ ہے ابتہال کی، جن کی ماں ہے میرال اور باپ ہے شاہ زیب۔ اور لیکن ان دونوں کا بھی کوئی پاسٹ ہے، میرال اور شاہ زیب۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ میرال یہاں یوں نوکرانیوں کی طرح رہ رہی ہے؟ اگر اس نے بھاگ کر شادی کر ہی لی تھی تو شاہ زیب اسے کیوں چھوڑ کر گیا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ یہاں بھی سسپینس ہے۔ پھر ایپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے جو آئلہ حدید کی کہانی پڑھی، جنہیں اپنے تایا کے لیے خود کو بیچنا ہے، ان کی کیا کہانی ہے وہ بھی باقی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کسی کو جو جیل کی طرح جگہ میں بند ہے، اور ساتھ میں ہم نے ایک دیکھا تھا کوئی لڑکی ان کے گھر کے باہر کھڑی ہے، کوئی بچی۔ تو بہت ساری کہانیاں ہیں جو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، بہت سارا سسپینس ہے، تھرلنگ ٹائپ ناول ہے۔ اور بس 2 ایپیسوڈ نکل گئے ہیں، اور ایک فیملی وان فیملی بھی ہے۔ تو ابھی بہت ساری فیملیز ہیں، بہت سارے کیریکٹرز ہیں جن کا بہت سارا پاسٹ ہے، بہت سارا سسپینس ہے، اور ہمیں انتظار کرنا ہے اگلے ایپیسوڈ کا کہ دھیرے دھیرے سارے سسپینس ختم ہو، دھیرے دھیرے سارے پاسٹ نکل کر سامنے آئے۔ اور ہمارا ہیرو کون ہے یہ مجھے ابھی تک نہیں سمجھ میں آ۔ ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں کل آئندہ کے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔